Subscribe to my channel. ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار شاعر کی نوا مردہ و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا بھائی شمس رحمان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ آج ہم جو ہے اپنے لیکچر میں اسلامیات جماعت نہم کا جو باب اول کا سیکنڈ جو ہمارا سبق ہے، حفاظت و تدوین حدیث دور اول، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے، اس کے ہم ایم سی کیوز شارٹ اور لانگ اپنی اس اسکرین شاٹ پر جو ہے ہم اپنا مارک کریں گے۔ آپ بھی اس کو اپنی بک پر اچھی طرح مارک کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی ہم گزارش کرتے رہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ پہلے سے اس میں موجود ہیں تو ہماری ایک ویڈیو جو ہماری اب لیکچر ہم اس کو ڈلیور کرنے جا رہے ہیں، اس پہ اچھا سا کمنٹس اور لائک ضرور کیجیے گا۔ چلے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اپنی ایکسرسائز کی طرف۔ تو جیسا کہ ہم پہلے بھی اس میں بات نوٹ کر چکے ہیں، تو ہم نے ایم سی کیوز کے لیے اورنج کلر چوز کیا ہوا ہے، اور شارٹ کے لیے ہم نے گرین کلر، اور تفصیلی سوال کے لیے ہم نے جو لائٹلی بلیو کلر ہے اس کو ہم نے چوز کیا ہے۔ تو آپ اسکرین پر بھی اس کلرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ایم سی کیوز کی طرف۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہوتا ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اس میں پہلا ایم سی کیوز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے؟ تو حدیث فعلی، ہم اس کو ریڈیو میں دیکھیں گے ہم ساتھ میں۔ نمبر 2، حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث۔ اور نمبر 3 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو والی بنا کر بھیجا یمن کا۔ سیاہ ستہ میں شامل ہیں 6 کتابیں۔ اور نمبر 5 میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا احادیث کی جمع اور تدوین کا۔ ہم نے جو کریکٹ آپشن تھے اس کو ہم نے ریپیٹ کر لیا تاکہ کہیں ہمارا لیکچر بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ چلیں چلتے ہیں ہم اپنے مختصر جواب، جو ہمارا سیکنڈ شارٹ ہے، سیکنڈ ہمارا سوال نمبر 2 جو ہے، مختصر جواب دیں، حدیث کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ اس کا شارٹ کا آنسر شارٹ 1 کا آپ اس کو اپنی بک پہ مارک کر سکتے ہیں، پیج نمبر 4 پہ۔ تو فرسٹ لائن سٹارٹ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا شارٹ 1 کا آنسر جہاں تک آپ کا اینڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ شارٹ ہے، جو ہمارا سیکنڈ شارٹ ہے، دور نبی میں حدیث حفاظت حدیث کے کوئی سے 2 ذرائع تحریر کریں۔ تو جو 2 ذرائع تھے، شارٹ نمبر 2 یہ ہے، اور شارٹ نمبر 3 میں سیاہ ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ دونوں کے ایک ہی پیج پر ہم اس کو مارک کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیج نمبر 5 پہ 3 ذرائع تھے جس میں سے 2 لکھنے تھے، تو ہم تینوں کو ہی اپنے شارٹ میں مینشن کریں گے۔ کوئی بڑا زیادہ لمبا شارٹ نہیں ہے ہمارا۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث مبارکہ کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا، جن میں انہوں نے احادیث مبارکہ کو حفظ کیا، لکھ لیا اور اس کے مطابق عمل کر کے احادیث کو محفوظ کیا۔ یہ آپ کا سیکنڈ شارٹ کا آنسر ہے۔ اور شارٹ 3 جو آپ کا تھا، سیاہ ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں، یہ آپ کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن کے سٹارٹ میں۔ موطا امام مالک سیاہ ستہ میں شامل نہیں ہے، اس سے آگے بخاری، مسلم، جامع ترمذی،
سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، شاعر کی یہ آپ کی صحیح ستہ میں سے ہیں، جس میں سے دو کا نام لکھنا ہے جو اتھینٹک، سب سے پہلی جو متفق علیہ بھی جو ہوتی ہیں احادیث، صحیح بخاری والی، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو یہ آپ نے اپنے شوٹ کے لیے مارک کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے تفصیلی سوال کے لیے۔ تو تفصیلی سوال کے اندر جمع و تدوین حدیث پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ تو اس میں تفصیل سے روشنی ڈالنے سے مراد اس میں سارے آ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور تبع تابعین کا دور بھی آ جائے گا، جس میں سیاہ ستہ کی کتابیں لکھی گئی۔ تو یہ ہم اپنے دور میں جو ادوار ہیں، تبع تابعین کے دور، اس میں کتب لکھی گئی، تو سب کو ہم جو ہے ابھی اس کو اپنی بک پہ مارک کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی بک پر اس کو مارک کریں، ہم اپنی اسکرین اس کو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو اپنا دیکھ سکتے ہیں آپ پیج نمبر 4۔ ہمارا تفصیلی سوال سٹارٹ ہی سے شروع ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس کا حدیث کا مفہوم بتائیں گے۔ تو شارٹ 1 بھی تھا ہمارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو آپ یہاں تک لکھیں گے۔ اور سیکنڈ ہیڈنگ ہوگی ہماری، جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اس کی ڈیفینیشن بھی بنے گی ایکسٹرا شارٹ میں۔ اس کی ہیڈنگ ہوگی حدیث قدسی۔ تو اس میں کچھ MCQs ہم نے انڈرلائن کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو فرمان کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قولی، اور عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اور حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں الفاظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ 3 ہے احادیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسان بن کر تشریف لائے۔ معاملات زندگی میں احادیث مبارکہ کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ عبادات، معاملات اور احکامات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور قیامت تک ان سے رہنمائی لی جاتی رہے گی۔ اس لیے دور رسالت اور دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کی حفاظت پر بھرپور زور دیا گیا ہے اور احادیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون کر دیا گیا، باقاعدہ لکھا گیا۔ تو اس سے ہیڈنگ 3 کا نام ہوگا قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح۔ تو آپ سے MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کیسے ممکن ہے؟ تو احادیث کی صورت میں۔ تو یہ آپ سے MCQ پوچھا جا سکتا ہے۔ ہیڈنگ 4 ہے، نیکسٹ ہم اپنا کرتے ہیں تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے۔ تو یہ آپ کی MCQs میں بنے گا، حدیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا تدوین حدیث ہے۔ تو یہ آپ کی ہیڈنگ بھی ہوگی تدوین حدیث سے مراد۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں اپنی ہیڈنگ 6 کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع اور تدوین کا آغاز عہد رسالت ہی میں ہو گیا تھا۔ حدیث کی جمع اور تدوین میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے، محفوظ کر لیا جائے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سامنے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے، یاد کر لے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو یہاں تک کہ جو ہیڈنگ ہوگا جمع و تدوین کا آغاز، تو آغاز کب ہوا؟ عہد رسالت میں۔ یہ MCQ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کو کتنی مرتبہ دہراتے تھے؟ 3 مرتبہ۔ یہ MCQ اس کے لیے اپنے پاس مارک کر لیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا بھی دیتے تھے کہ اللہ تعالی اس انسان کو خوش اور خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ تو یہ آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی، تو حفاظت حدیث کے لیے دعا، یہ ہیڈنگ ہوگی اس کی۔ نیکسٹ حفاظت حدیث کے جو 3 ذرائع ہیں، یہ ہم شارٹ میں اس کو کر چکے ہیں، دوبارہ ریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا لیکچر بہت لینتھ ہو جائے گا۔ جی اس کے بعد صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی، نیکسٹ ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنائے۔ تو یہ صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کے ساتھ صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے احادیث مبارکہ کی کتابت کی کثیر شہادتیں، گواہی۔ اس کو لکھا گیا، کس صورت میں لکھا گیا؟ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر، شام اور یونان کے فرما رواؤں کو لکھے، ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تھا، تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکام لکھوا دیے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا تھا، ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیل احکام لکھوا کر دیے تھے۔ یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس موجود تھے۔ تو یہ تحریری جو کتابت کی کسی چاہتے ہیں وہ ہو گیا۔ اس کے بعد احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے بھی موجود تھے۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کردہ تھا، ان کی طرف سے لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی المرتضی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کے ذاتی نسخے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ صادقہ بہت مشہور ہے۔ نیکسٹ ہے تابعین کے بعد احادیث مبارکہ کی جمع اور تدوین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی جمع اور تدوین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب احادیث مرتب کی جو بات کے ادوار میں باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ احادیث نبویہ کی جمع اور تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھی۔ تو یہ تابعین کے دور میں جو کوششیں کی گئیں، جس میں سرکاری سطح پر جمع اور تدوین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا۔ جمع و تدوین کے حدیث کی تحریک کو اوج کمال، اعلی مقام پر تک پہنچانے کا اعزاز امام مالک اور سیاہ ستہ کے مؤلفین کے ساتھ ہے۔ مؤلفین جنہوں نے سیاہ ستہ کو لکھا، یہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد سیاہ ستہ آگے شروع ہو رہی ہیں جس کو ہم ریپیٹ کر چکے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اس دور کی یادگار ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ کے مستند مجموعے ہیں۔ جی اس کے بعد نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے
جس کے رگو پے میں فقط مستی. سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری ہونا. حدیث نبویہ کی جمع و تدوین کے ذرائع میں حفظ اور کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ امت میں سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری رہنا ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے. پوری امت کے اس بات پر اتفاق ہے. قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ. اور یہ حاصل کلام ہے لاسٹ ایڈنگ. جمع و تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بھی خصوصی اسباب مہیا فرمائے ہیں، تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. تو یہ بیٹا اپنے تمام ٹیچر اسٹوڈنٹس اپنے بک پر اس کو مارک کر لیں، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم انشاءاللہ مزید آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے. یہاں تک کے لیے اب ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملیں گے. تو سب سے پہلے پھر آپ سے ہم گزارش پہلے بھی کر چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر ہم یہ دہانی کر رہے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.